الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہی میں اب دعوت دے رہا ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے مجھے 4-5 چٹیں ملی ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھ سے بھی پرچی بازی کریں گے۔ مجھے 4-5 پرچیاں ملی بہار نعت کی پسندیدگی کے حوالے سے۔ میں اول تو اس پرچی بازی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہار نعت پروگرام کی پسندیدگی پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے اس پروگرام کو، ہماری کاوش کو پسند کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سنڈے سے جو اگلا سنڈے آئے گا اس میں ہمارے مہمان آپ کے پسندیدہ، ہمارے پسندیدہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ انہیں دیکھ سکیں گے، ان کی زندگی کے حالات بھی جانیں گے، اور ان کے کلاموں کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ آپ تمام سماعت کریں گے۔ محبتوں کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ جو آپ آغاز سے قائم کیے ہوئے ہیں، میں نے کہا کہ اسلام آباد والے بہت عزتیں دیتے ہیں۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اور شعر دیکھیے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی۔ جب سرکار کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اور قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور خاص شعر توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ دور کہیں آسمان کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان زمین کے ساتھ مل گیا ہے۔ لگتا ہے؟ نہیں لگتا؟ اونچا کہیے، کس کس کو یہ اندازہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ ایسے نہیں لگتا کہ آسمان بالکل زمین کے ساتھ مل گیا ہے نا؟ اتنا آسمان کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آسمان جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر نے اس خیال کو منظوم کیا کہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ذہن میں رہے آقا کا سفر معراج۔ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، آسمان کی جنت دوزخ کی سیر فرمائی، پھر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی رفتوں پر تشریف لے گئے۔ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا۔ یہ آسمان جھکا ہوا اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اور 44-45 اشعار اس قصیدے کے لکھے، بے بس ہو گیا شاعر اور کہا کہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام ساتھ تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر پر ضیافت قبول فرما لیں۔
میرے گھر پر کھانا تناول فرمائے. میری یہ خواہش ہے کہ میرے گھر کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ دونوں جہانوں کا والی میرے گھر پر تشریف لایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضیافت قبول فرمائی، دعوت قبول فرمائی، اور حضرت عثمان غنی کی دعوت پر جتنے صحابہ اس وقت تشریف فرما تھے سب کے ساتھ دعوت قبول کی اور حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے. چل رہے ہیں، چلتے چلتے حضرت عثمان غنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو دیکھتے جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عثمان رک گئے. عثمان کیا بات ہے؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، جب سے ہم چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو. عثمان غنی قربان جائیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے قدموں کو صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ میرے گھر آنے والا آپ کا ایک ایک قدم گن رہا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم، دونوں جہانوں کا والی آج میرے گھر پر تشریف لا رہا ہے، میں اس کے ہر قدم پر ایک اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایک قدم پر ایک ایک اونٹ نچھاور کر دوں گا. اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اور اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے اس ممتاز معروف محترم ثنا خاں کو کہ الحمدللہ پوری دنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کے حوالوں سے اسے جانتی ہے، عزت کرتی ہے، محبت کرتی ہے. پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کے حوالوں سے پہچانے گئے، منفرد انداز کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ثنا خاں الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دل نشیں انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.